ہم تو بہت کریں گے صاحب، سڑک پہ نکل جائیں گے پرچہ لے کے آئی لو محمد، یہی کر رہے ہیں نا. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے. یعنی اب یہی محبت رسول ظاہر کرنے کا یہی ایک طریقہ بچا ہے. بھائی ہم لوگ کوئی انگریز تو نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، انگریزی میں محبت کے اظہار کے لیے لو ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر یہ لو کا استعمال تو بڑی گندی جگہوں پر بھی استعمال ہوتا ہے. ہمیں اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کرنا، ہمیں یہی ایک لفظ ملا تھا، ہم بیچ میں دل بنا کے اللہ کے نبی کے نام لکھ کے محبت رسول ظاہر کر رہے ہیں. اور پھر کیا کیا ہوا ہمارے اسی صوبے کے اندر. آپ دیکھیے حالات پر آپ کی نظر ہے، واقعات پر آپ کی نظر ہے، آپ دیکھیے. بس ہم یہ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں، نبی کی محبت دکھائی نہیں جاتی. صحابہ کرام نے نبی کی محبت سڑکوں پہ نکل کے نہیں دکھائی تھی. ہاں ضرورت پڑی تو صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوا دی نبی کے لیے، ضرورت پڑی اپنا گھر چھوڑ دیا، ضرورت پڑی اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اور ضرورت پڑی تو اپنی خواہشات، اپنی اچھاؤں، اپنی ڈیزائرز کو قربان کر دیا. یہ ہے محبت رسول. ہمیں تو رسول سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے. ہم تو نبی کی سنت کو پورا کرنے کے لیے اپنی نیند قربان کرنے کو تیار نہیں، اپنا آرام قربان کرنے کو تیار نہیں. ہم تو اپنے چہرے کو نبی کے چہرے جیسا بنانے کو تیار نہیں، اپنی کمائی کو نبی کی سنت کے مطابق بنانے کو تیار نہیں، اپنی زندگی کو نبی کے طریقے کے مطابق بنانے کو تیار نہیں ہے. اس وقت ملک میں نفرت کا بہت ماحول پھیلایا جا رہا ہے. جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اسلام دشمن طاقتیں اس کا جشن منا رہی ہیں، اور دھیرے دھیرے ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ہم اور آپ بالکل الگ تھلگ پڑ جائیں، دوئم درجے کے ناگرک بن جائیں. یہ بہت آزمائشی گھڑی ہے، بڑی مشکل گھڑی ہے. ہمیں بہت دور اندیشی، سمجھداری سے کام لینا ہے، اور کوئی بھی قدم اٹھانے کے پہلے ہمیں اس کے انجام پر غور کر لینا ہے. سیاست چمکانے والوں کی سیاست میں نہیں آنا ہے، اپنے نام کی روٹی سیکنے والوں کے چکر میں نہیں آنا ہے. ان کے چکر میں اپنے بچوں کا مستقبل اور اپنے بال بچوں کا مستقبل نہیں خراب کرنا ہے میرے ساتھیوں. اور بحیثیت مسلمان بھی ہمارا دین ہم سے کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. ہم اس وقت اپنی روزی روٹی کے مسائل کے لیے خود ہی پریشان ہیں. ہم اپنے بال بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں، اپنے پریوار کو اچھی صحت دیں، اپنے گھر والوں کو اچھی زندگی دیں، ہم اس کی فکر کریں. دین کے تقاضوں پر جہاں تک ہو سکتا ہے ہم عمل کریں، اور جہاں ایسی نوبت آ جائے کہ دین کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر ہم جب حالات آئیں گے تو دیکھا جائے گا. اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت. مولانا عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. عجم منیرا کہ ہے شان میں جن کے ذکرن کثیرا. اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ آپ سراج منیر ہیں، چمکتا ہوا سورج ہیں. تو یہ جو نعت میں پڑھ رہا ہوں اس میں شاعر نے قرآن کریم کی آیتوں کے آخری الفاظ کو جو ہے قافیہ اور ردیف بنایا ہے اس میں محمد سراجم منیرا کہ ہے شان میں جن کے ذکرن کثیرا. مخالف منافق کے حق میں خدا نے کہا ہے جہنم وساعت مصیرا. کہا ان کے دشمن کے حق میں خدا نے وَيَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. یعنی اللہ کے رسول کے دشمن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں جائے گا. وَيَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. وہ سنت سے نفرت وہ بدعت کے حامی چکھیں گے وہ آخر عذاباً کبیرا. جو ہوں اہل تقوی قیامت کے دن وہ نہ دیکھیں گے شمسوں ولا زمہریرا. خدایا فضل کر علی والدیا رحم کر کما رب بیانی صغیرا. محترم سامعین،
سیرت النبی کے موضوع پر سلسلے وار پروگرام چل رہے تھے اور اب تک اللہ کے فضل و کرم سے 6 پروگرام مکمل ہوئے اور آج کا یہ پروگرام 7واں پروگرام ہے. اگلا پروگرام کل ہونے والا تھا بٹاؤ شہید کی مسجد میں، مگر اس کو کسی وجہ سے تھوڑا آگے بڑھا دیا گیا ہے. اب وہ انشاءاللہ وہ سنیچر کے دن بعد نماز عشاء ہوگا. سنیچر کے دن غالباً 4 تاریخ ہے، 4 اکتوبر کو ہوگا وہ. اور اس گفتگو کا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ اللہ کے رسول کی وفات کے تعلق سے ہوگا. اللہ کے رسول کی وفات کا پورا واقعہ، اور پھر اس واقعے سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے، کیا نصیحت ملتی ہے، کیا سبق ملتا ہے، ہم اس پر بات کریں گے. آج ہماری جو گفتگو ہے اس میں ہم 2 چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. ایک اللہ کے رسول کی صورت اور دوسری اللہ کے رسول کے اخلاق. انسان دنیا میں 2 ہی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، ایک اس کی صورت کیسی ہے اور ایک اس کی سیرت کیسی ہے. وہ بائی لک کیسا ہے، بائی فیس کیسا ہے، وہ دکھتا کیسا ہے، اور پھر یہ کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت خوبصورت ہے، شکل و صورت بہت اچھی ہے، چہرے پر نور برس رہا ہے، بڑی رونق ہے، مگر اخلاق اچھا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے. تو آج ہم اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیسی تھی، آپ دکھتے کیسے تھے، اور پھر آپ کا اخلاق کیسا تھا. آپ کو یاد ہوگا جو لوگ ہمارے سلسلے وار پروگراموں میں برابر شامل ہوئے ہیں، اللہ کے نبی جب ہجرت کے سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آپ کو بہت تیز بھوک لگی. آپ نے ایک عورت، بوڑھی عورت تھی، آپ اس کے خیمے میں داخل ہوئے. وہاں ایک بکری جس کا تھن بالکل سوکھ چکا تھا، بھوکی پیاسی بکری، دودھ اس کے اندر نہیں تھا، بس وہی بکری موجود تھی خیمے کے اندر. اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا کہ ہم لوگ مسافر ہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے اور 1-2 لوگ اور بھی تھے. آپ نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس بکری کا دودھ دو لوں. تو اس عورت نے کہا کہ اگر آپ کو دودھ نظر آ رہا ہے اور اس سے آپ کو دودھ مل سکتا ہے تو دو لیجئے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ جب اس بکری کے تھن پہ لگایا ہے، اس کا تھن جو ہے دودھ سے بھر گیا، لبالب ہو گیا. اللہ کے نبی نے خود بھی پیا، حضرت ابو بکر صدیق کو پلایا، اپنے ساتھیوں کو پلایا، اس عورت کو پلایا اور پھر برتن بھر کے دیا. تو جب اللہ کے نبی چلے گئے اور اس عورت کا شوہر آیا جن کا نام ابو معبد تھا، تو ابو معبد نے پوچھا کہ کمرے کی جو حالت ہے کچھ بدلی بدلی لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی آیا تھا. تو اس عورت نے کہا کہ ہاں، ایک مبارک ہستی آئی تھی، ایک بڑا ہی برکت والا انسان آیا تھا. اب وہ عورت کوئی بہت پڑھی لکھی عورت نہیں تھی، وہ دیہات کی عورت تھی، اور عرب کے دیہات میں بھی جو لینگویج ہوتی تھی وہ دیسی عربی زبان ہوتی تھی. اس عورت نے جو اپنے دیسی لہجے میں اللہ کے نبی کا حلیہ پیش کیا ہے، آئیے پہلے اس سے ہم شروعات کرتے ہیں. اللہ کے نبی کا حلیہ کیسا تھا، ام معبد بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، اے ابو معبد میں نے ایک ایسے انسان کو دیکھا جو بہت ہی روشن تھے، بہت گورے چٹے تھے. ابلج الوجہی، ان کا چہرہ بالکل روشن تھا، حسن الخلوقی، اور بہت بہترین طریقے سے ان کی بناوٹ تھی. لم تعبہ سجلۃ، نہ تو ان کا سر چھوٹا تھا، بعض لوگ ہوتے ہیں باڈی بہت اچھی ہے سر چھوٹا سا ہے تو بدصورت لگتے ہیں. لم تعبہ سجلہ، اللہ کے نبی کی خوبصورتی میں ان کا جو سر تھا وہ چھوٹا نہیں تھا، وہ بالکل مناسب تھا.
वलम तुजरे बिही सोला, न तो पेट निकला हुआ था न सर छोटा था। इंसान बहुत खूबसूरत होता है, कभी कभी पेट निकला होता है तो बदसूरती में बदल जाती है उसकी खूबसूरती। न तो अल्लाह के नबी का पेट निकला हुआ था और न ही सर छोटा था। वसीमुन, बहुत खूबसूरत थे। कसीमुन, और बदन का हर हिस्सा बिल्कुल ऐसा लगता था कि यहां होना चाहिए। फी ऐनैहि दाजुन, और अल्लाह के नबी की जो आंखें थी, फरमाया कि काली आंखें थी, बड़ी बड़ी आंखें थी। फी ऐनैहि दाजुन, स्याह आंखें, काली आंखें, बड़ी बड़ी आंखें। वफी अशफारिही वतफुन, और पलकें जो थी वो लंबी थी। वफी सौतिही सहलुन, और आवाज भारी थी, लेकिन भारी आवाज कभी कभी खराब लगती है, लेकिन वो भारी आवाज भी बड़ी खूबसूरत आवाज थी। वफी उनुक़िही सतउन, और गर्दन लंबी थी। वफी लिहियतिही किसाफा, और दाढ़ी घनी थी। अज़ज्जु अक़रनु, और अल्लाह के नबी की जो भौं थी, भवें जो थी वो बारीक और लंबी थी। कभी कभी भौं जो होती है इंसान के चेहरे पर बड़ी घनी भौं होती है तो वो अच्छी नहीं लगती। अल्लाह के नबी की जो भौं थी वो बारीक थी और लंबी थी। उसके बाद फरमाया इन समत फ़अलैहिल वक़ार। देखिए उतनी ही देर की मुलाकात में उस औरत में कितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गहराई से अल्लाह के नबी के पूरे सरापे का मुताला किया। कहती इन समत फ़अलैहिल वक़ार, वो इंसान जब खामोश रहते थे तो वक़ार नजर आता था, रोब नजर आता था, शख्सियत पर एक दबदबा नजर आता था। व इन तकल्लमा समाहु अलाहुल बहा, और जब बोलते थे तो ऐसा लगता था नूर झड़ रहा है। आपकी गुफ्तगू जब करते थे एक रौनक होती थी, एक नूर, एक चमक रहती थी आपकी गुफ्तगू के ऊपर। अजमलुन्नास व अबहाहु मिन बईद, और दूर से भी देखो तो अल्लाह के प्यारे नबी बड़े खूबसूरत लगते थे। व अहलाहु व अहसनुहु मिन करीब, और करीब आओ तो और अच्छे लगते थे। हुलुवुल मंतिक़ी, जब बात करते थे बहुत मीठा बोलते थे। फसलुन, और फैसला कुन बात करते थे, दो टूक बात करते थे। ला नजरुन वला हजरुन, कोई फालतू बात, कोई बेहुदा बात, कोई गंदी बात उनके मुंह से मैंने नहीं सुनी। कअन्न मंतिक़हु खरज़ातु नज़्मिन यतहद्दरना, जब बातें करते थे ऐसा लगता था किसी मोतियों की लड़ी में से मोती एक एक करके गिर रहे हैं। रब उनकी हाइट बीच की थी, बहुत लंबे भी नहीं थे, बहुत पस्ता कद भी नहीं थे। ला यासु मिन तूलिन वला तक़तहिमुहु ऐनुन अन क़स्रिन, हाइट ऐसी थी कि दूर से देख कर कभी कोई ये नहीं कह सकता था कि ये इनकी हाइट कम है, इनका कद कम है। बहुत दरमियाना कद के थे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्नुन बैन गुस्नैन, दो लोगों के बीच में अल्लाह के नबी बैठते थे तो नुमाया लगते थे, खूबसूरत लगते थे। फहुवा अंदरुस सलासति मंजरन, अल्लाह के नबी दो लोगों के साथ वहां पे थे, टोटल 3 लोग थे, तीनों में सबसे खूबसूरत अल्लाह के नबी लगते थे। वह अहसनुहुम कदरा, और सबसे ज्यादा मकाम और मर्तबा भी आप ही का था। लहू रुफ़क़ाउ यहुफ़्फ़ून बिही, और आपके जो साथ में जो लोग थे वो अल्लाह के नबी की खिदमत में आगे पीछे लगे थे। इन क़ाल अनसतू लिक़ौलिही, जब वो बोलते थे सब खामोश होकर उनकी बात को सुनते थे। व इन अमर तबादरू इला अमरिही, और जब वो कोई हुक्म देते थे फौरन लपकते थे लोग उनके हुक्म की तरफ। महफूदुन महशूदुन, और उनको लोग घेरे रहते थे उनकी खिदमत में। ला आबिसुन वला मुफन्निदुन, और अल्लाह के प्यारे नबी जब बात करते थे तो न तो कड़वी बातें करते थे न फजूल बातें करते थे। ये अल्लाह के नबी का एक हुलिया बयान किया हजरत उम्मे माबद ने, जो एक मुलाकात हुई है अल्लाह के नबी से और उन्होंने ये हुलिया बयान किया है। और उसके बाद वो ईमान भी ले आती हैं हजरत उम्मे माबद, और उनके शौहर अबू माबद ईमान ले आते हैं। अल्लाह के नबी की खूबसूरती के बारे में हजरत बरा इब्ने आजिब सहाबी रसूल हैं, उनसे पूछा गया कि अल्लाह के नबी कैसे थे। अकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्ल सैफ, अल्लाह के नबी क्या तलवार की तरह चमकदार थे? कहा कि नहीं। ला बल मिस्लल कमर, अल्लाह के नबी चांद की तरह रोशन थे। हजरत अम्मार बिन यासिर के बेटे मोहम्मद ने पूछा, हजरत रुबैया बिनते मुअव्विज़ सहाबिया से पूछा कि अल्लाह के नबी का हुलिया बयान कीजिए, तो उन्होंने कहा कि या बुनैया लौ रअयतुहु रअयतश-शम्स तालियतन, ऐ मेरे बच्चे तो अल्लाह के नबी को देखता तो ऐसा लगता था कि सूरज निकला हुआ है, आफताब की तरह रोशन थे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत बरा इब्ने आजिब कहते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है,
اللہ کے نبی کان مربوعن درمیانہ قد کے تھے، بعید ما بین المنکبین، اور دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، یعنی چوڑے سینہ چوڑا تھا آپ کا. لہو شعر یبلغ شہمۃ اذنیہ، اور اللہ کے نبی کے بال تھے لمبے تھے، آپ کے کان کی لو تک پہنچتے تھے. رأیتہ فی حلۃ حمراء، میں نے اللہ کے نبی کو سرخ کپڑے میں، لال کپڑے میں دیکھا. اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی سرخ کپڑا بھی پہنتے تھے، سرخ کپڑا بھی پہنا جا سکتا ہے. تو سرخ کپڑے میں اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا. لم ارى شيئا قط احسن منه، اس سے زیادہ خوبصورت میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. یہ اللہ کے نبی کی صورت تھی. اچھا، اللہ کے نبی بولتے کیسے تھے؟ گفتگو کیسی تھی آپ کی؟ گفتگو آپ کی اتنی پیاری تھی، اتنی عالیشان تھی کہ آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں ان کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. جوامع الکلم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ دریا کو، سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی باتیں ہوتی تھی. چھوٹی سی بات آپ کہتے تھے اور پوری شریعت اس میں آ جاتی تھی. مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، شریعت میں ہر نیک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ایک سینٹنس ہے آپ کا، ایک جملہ ہے، مگر بات کتنی گہری ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کریں، آپ کی نیکی کتنی بڑی ہے، آپ کی نیکی کا سائز کتنا بڑا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا. آپ کی نیکی کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، یہ میٹر کرتا ہے. تو اللہ کے نبی کی گفتگو بھی بڑی عالیشان ہوتی تھی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جب باتیں کرتے تھے یعید الکلمۃ ثلاثا، تو ایک ہی بات کو 3 بار کبھی کبھی دوہرا کے بولتے تھے. لے تو قلعان ہوتا کہ آپ کی بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. جلدی جلدی نہیں بولتے تھے، آرام سے بولتے تھے، اور ایک ہی بات کو کبھی کبھی 3 بار ریپیٹ کرتے تھے تاکہ سامنے والا اللہ کے نبی کی بات کو سمجھ سکے. اور آپ جو بات بولتے تھے بناوٹ نہیں تھی آپ کی بات میں. ایک ہوتا ہے کہ آدمی بڑی بناوٹ کے ساتھ بڑا سجا کر کے، سوار کر کے، سوچ سمجھ کر کے بولتا ہے. نہیں، اللہ کے نبی جو بات بولتے تھے وہ بالکل بغیر کسی تکلف کے بولتے تھے، آٹومیٹک آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے تھے. وما انا من المتکلفین، اور یہ نبی کی شان ہے. یہ شاعروں کو آپ دیکھیے، شاعر لوگ جو ہوتے ہیں کتنا بنا بنا کے باتیں بولتے ہیں، یا دنیا کے نیتا لوگ ہوتے ہیں، لیڈر لوگ ہوتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں سوچ سمجھ کے بولتے ہیں. اللہ کے رسول اس کائنات کے سب سے عظیم انسان، اللہ کے آخری نبی، اور آپ جب بات بولتے تھے وما انا من المتکلفین، قرآن کہتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تکلف کرنے والا، میں بناوٹی آدمی نہیں ہوں، میں بناوٹی انسان نہیں ہوں، میں جو بات بولتا ہوں سچائی کے ساتھ بولتا ہوں. عربی زبان کا ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے، اس کا نام تھا جاہز. جاہز عربی زبان کا بہت بڑا ادیب گزرا ہے. اس کی ایک کتاب ہے البیان والتبیین. اس کتاب میں وہ لکھتا ہے اللہ کے رسول کی بات کے بارے میں، کہتا ہے کہ هو الکلام الذی قل عدد حروفہ وکثرت معانی. اللہ کے نبی کا کلام ایسا ہوتا تھا کہ باتیں کم ہوتی تھی، معنی زیادہ ہوتا تھا. وجل عن الصنع، اور اللہ کے رسول کی جو بات ہوتی تھی بناوٹ سے پاک ہوتی تھی. ونزہ عن التکلف، تکلف سے دور ہوتی تھی. وهو الکلام الذی القى اللہ علیہ المحبہ، اور اللہ کے نبی کی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر دی تھی کہ اللہ نے محبت ڈال دی ہے. کبھی آپ غور کیجئے، جب ہم لوگ حدیث سنتے ہیں تو حدیث سن کر کے ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے، ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے. ایسا کیوں؟ دنیا میں کسی اور کی بات سن کر کے وہ دل کو خوشی کیوں نہیں ہوتی جو حدیث رسول کو سن کر کے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی باتوں میں محبت ڈالی ہے. یہ امام جاہز کا قول ہے جو عربی زبان کے بہت بڑے ادیب ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کی باتوں میں محبت ڈال دی ہے. وغشاہ بالقبول، اور نبی کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت بخشی ہے. اور وجمع لہ بین المحابۃ والحلاوہ، اور نبی جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں ہیبت بھی ہوتی ہے، روب بھی ہوتا ہے، اور مٹھاس بھی ہوتی ہے. وبین حسن الافہام وقلت عدد الکلام، اور اللہ کے نبی جب کوئی بات بولتے ہیں تو بہت کم بات ہوتی ہے لیکن سامنے والے کو سمجھ میں آ جاتی ہے. دنیا میں حسب و نسب کی بھی بڑی اہمیت ہے. آپ سماج میں جب کوئی مشن لے کے اٹھتے ہیں تو لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کا خاندان کیسا ہے، آپ کے باپ دادا کون تھے.
کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ سماج کے کسی گرے پڑے گھر سے آپ کا تعلق ہے؟ کہ آپ کا خاندان شریفوں کا خاندان ہے؟ کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے؟ اگر اس معاملے میں اپنے پیارے نبی کو ہم دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نسب بہترین ہے. اللہ کے نبی خود کہتے ہیں ان اللہ اصطفانی کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چن لیا کنانہ کو، واصطفیٰ قریش من کنانہ، اور کنانہ میں سے چن لیا قریش کو، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے چن لیا بنی ہاشم کو، واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ نے مجھ کو چن لیا بنی ہاشم میں سے. نبی کا یہ پورا خاندان ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ پورا نسب آپ پڑھیے. یہ جتنے اللہ کے نبی کے دادا پردادا، یہ پورا جو سلسلہ نسب ہے، سب اپنے سماج کے باعزت لوگ تھے، معزز لوگ تھے، شریف لوگ تھے. کوئی سماج کا گرا پڑا انسان نہیں تھا. اس بڑے معزز گھرانے سے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے، اسماعیل کی اولاد سے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حقیقت یہ ہے اللہ کے نبی اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہیں. یاد کیجئے ابراہیم جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ میری آنے والی نسل میں اپنے آخری نبی کو بھیج دے. اسی لیے اللہ کے نبی خود کہتے ہیں میں ابراہیم کی دعا ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. تو اس خاندان سے اللہ کے پیارے نبی کا تعلق ہے. اچھا، آپ جس سرزمین پر پیدا ہوئے وہ سرزمین کیسی تھی؟ آپ مکہ میں پیدا ہوئے. کون سی سرزمین ہے مکہ؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ نے قسم کھائی ہے شہر مکہ کی، قسم ہے اس امن والے شہر کی. لا اقسم بہذا البلد، اے نبی میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، جس شہر میں آپ رہتے ہیں. شہر مکہ کی قسم کھائی اللہ نے. کون شہر مکہ؟ جس شہر مکہ میں اللہ کا گھر تھا خانہ کعبہ، جو وقت کے دور کے اور حالات کے ساتھ ٹوٹ گیا، اور اس خانہ کعبہ کی بنیادوں کو پھر سے کھڑا کیا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر کے. اور پھر اسی سرزمین مکہ پر اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو چھوڑ کے گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو وہاں بسایا اور پھر وہیں پر ان کی اولاد کو بسایا. وہ شہر مکہ. اللہ کے نبی کی اللہ کے رسول کی پیدائش کے 40 دن پہلے اسی شہر مکہ پر ایک حملہ ہوا تھا. حملہ کرنے والا کون تھا؟ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا، جو ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا، جس کو اس بات سے چڑ تھی کہ کیوں خانہ کعبہ کا اتنا احترام ہوتا ہے، کیوں اس کی اتنی رسپیکٹ ہوتی ہے، کیوں لوگ اس کو اتنا سمان دیتے ہیں، کیوں لوگ اپنے اپنے شہروں سے آ کے وہاں حج کرنے آتے ہیں. اس نے اپنے یمن میں ایک چرچ بنوایا، کلیسا بنوایا. لوگوں نے اس کے کلیسے میں جا کے گندگی کر دی، کسی نے کوئی عزت نہیں دی. اسے بڑا غصہ آیا، اس نے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا اور مکہ پر حملہ کیا. اور جب مکہ کی حدوں میں داخل ہونے والا تھا ابرہہ، تو حضرت عبد المطلب جو اللہ کے نبی کے دادا تھے، ان کے کچھ وہاں پہ کھیت کھلیان تھے، ان کے کچھ اونٹوں کو ابرہہ کے ساتھیوں نے پکڑ لیا. عبد المطلب کو پتا چلا، عبد المطلب آئے اور ابرہہ سے ریکویسٹ کی کہ بھئی ہمارے اونٹ ہمارے حوالے کر دیجیے آپ. ابرہہ نے کہا بڑے عجیب آدمی ہو بھائی آپ، مجھے پتا چلا کہ آپ متولی ہیں خانہ کعبہ کے اور میں خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، آپ کو خانہ کعبہ کی کوئی چنتا نہیں ہے، آپ کو چنتا اپنے اونٹوں کی ہے، اونٹ لینے آئے ہیں. کہا کہ بھائی میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں خانہ کعبہ کا مالک نہیں ہوں. خانہ کعبہ کا جو مالک ہے اسے اپنے گھر کی حفاظت کرنا آتا ہے. یہ بہت بڑی بات تھی. عبد المطلب اگرچہ ایمان پر نہیں تھے وہ، مگر اتنی ان کے اندر سمجھداری تھی، انہوں نے کہا کہ اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے. اللہ نے کیسے حفاظت کی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ نے چڑیوں کا جھنڈ بھیجا.
चिड़ियों के चोंच में और उनके पंजों में चने के बराबर छोटे छोटे पत्थर थे जो एटम बम बन करके गिरे हैं और अब्राहा के पूरे लश्कर को तितर बितर कर दिया। अब्राहा के बदन पर भी वो पत्थर गिरा, उसका पूरा बदन जख्मों और पीप और मवाद से भर गया और बड़ी सड़ी हुई मौत मरा यमन में वापस जाकर के अब्राहा। वो शहर मक्का, नबी की पैदाइश के पहले अल्लाह ताला ने उस शहर मक्का में अपनी कुदरत का ये कमाल दिखाया था। अल्लाह ताला ने उस शहर मक्का में अल्लाह के नबी पैदा हुए थे। आपकी सरजमीन वो है मेरे प्यारे साथियों। अच्छा, यहां पर एक सवाल पैदा होता है। मैंने अभी अल्लाह के नबी का हुलिया आपके सामने बयान किया। एक सवाल पैदा होता है कि क्या अल्लाह के नबी को ख्वाब में देखा जा सकता है? क्या अल्लाह के नबी की ख्वाब में ज़ियारत मुमकिन है? जी हां, अल्लाह के नबी को ख्वाब में देखा जा सकता है। दलील बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मन रानी फिल मनामी फ़क़द रानी, जिसने ख्वाब में मुझको देखा उसने हकीकत में मुझी को देखा। फ़इन्न शैतान ला यतमत्तलु बी, शैतान मेरे रूप में कभी नहीं आ सकता। इस हदीस से तीन बातें पता चली। पहली बात यह पता चली कि एक मोमिन, सच्चा मोमिन, रसूल की पैरवी करने वाला मोमिन, रसूल की सुन्नतों पर चलने वाला मोमिन, हर अहरे गैर नत्थु खैरों को नबी की ज़ियारत नहीं होगी। एक सच्चा मोमिन, मुत्तबे सुन्नत मोमिन, वो अल्लाह के नबी को ख्वाब में देख सकता है, पॉसिबल है। अगर कोई देख रहा है अल्लाह के नबी को ख्वाब में तो ये कोई शैतानी धोखा नहीं है, उसने हकीकत में अल्लाह के नबी को देखा है। मगर दो बातें याद रखिए। ये तो एक बात हो गई कि नबी को देखा जा सकता है ख्वाब में, मगर दो बात और याद रखिए। एक बात यह याद रखिए कि अगर किसी ने नबी को ख्वाब में देखा और अल्लाह के नबी का जो हुलिया बयान किया है सहाबे किराम ने, अगर उस हुलिये के मुताबिक उसने नबी को नहीं देखा, मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी को गोरा चट्टा हदीसों में बताया गया, आप रोशन चेहरे वाले थे, घनी दाढ़ी वाले थे, और किसी ने अल्लाह के नबी को देखा छोटी छोटी दाढ़ी वाला देखा, या नौजुबिल्लाह सांवला या काले शक्ल का देखा, इसका मतलब कि उसने नबी को नहीं देखा है। वो उसके अपने दिमाग की कोई उपज है, उसका अपना ख्याल है, उसके अपने ख्यालात को उसने ख्वाब में देखा है, नबी को उसने ख्वाब में नहीं। नबी को अगर ख्वाब में देखा है तो नबी का जो हुलिया अहादीस में बयान किया गया उससे मैच होना चाहिए। एक बात तो ये याद रखिए। दूसरी बात ये कि नबी को ख्वाब में अगर किसी ने देखा है तो ठीक है, पॉसिबल है, मुमकिन है, ज़ियारत हो सकती है अल्लाह के नबी की, मगर इससे शरीयत का कोई मसला साबित नहीं होता। बड़े आपने सुना होगा एक मरतबा एक पर्चा हिंदुस्तान में बहुत मट रहा था, हालांकि वो फर्जी पर्चा था। उस पर्चे पे ये लिखा था कि मस्जिद नबवी के खादिम ने, जिनका नाम अहमद था, उन्होंने अल्लाह के नबी को ख्वाब में देखा और उन्होंने कहा कि ज़माना बहुत ख़राब हो गया है, औरतें ये कर रही हैं, मर्द ये कर रहे हैं, लिहाजा दुनिया को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि सुधर जाओ, तौबा कर लो और ये पर्चा बंटवाओ। ये पर्चा फलाने ने बंटवाया तो उसका बच्चा ठीक हो गया, फलाने ने नहीं बंटवाया उसकी अम्मा मर गई, उसका भाई मर गया। ये बाद में पता चला कि ये जो पर्चा ये मार्केट में घूम रहा था, ये किसी प्रिंटिंग प्रेस वाले का कमाल था कि खूब पर्चा बंटवाओ और खूब जो है नबी की ज़ियारत कर लो। तो नबी को कोई ख्वाब में देख सकता है, मगर अगर वाकई में किसी ने देखा भी है और अल्लाह के नबी ने अगर ख्वाब में कोई बात उससे कही भी है तो उससे शरीयत का कोई मसला साबित नहीं होगा। शरीयत साबित हो चुकी है और शरीयत कुरान और हदीस का नाम है, लिहाजा ख्वाबों की बुनियाद पर मसले बयान नहीं होंगे, ये बात याद रखिए। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे मौजू का जो दूसरा पार्ट है, अखलाक रसूल कैसा था, नबी का अखलाक कैसा था। नबी के अखलाक के बारे में कुरान कहता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी आप बेहतरीन अखलाक के हामिल हैं, बहुत अजीम अखलाक है आपका। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह तौबा के अंदर, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल आए, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को गवारा नहीं है। तुम तकलीफ में पड़ो, ये मेरे नबी को गवारा नहीं है। तुम्हारी तकलीफ पर मेरे नबी की आंखों से आंसू बहते हैं। अल्लाह अकबर। नबी हो तो ऐसा हो, चाहने वाला हो तो ऐसा हो। हम तो बहुत करेंगे साहब, सड़क पे निकल जाएंगे पर्चा लेके, आई लव मोहम्मद, यही कर रहे हैं ना। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि हमारी कौम को क्या हो गया है, यानी अब यही मोहब्बत रसूल जाहिर करने का यही एक तरीका बचा है। भाई हम लोग कोई अंग्रेज तो नहीं है,
چلو ٹھیک ہے، انگریزی میں محبت کے اظہار کے لیے لو ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر یہ لو کا استعمال تو بڑی گندی جگہوں پر بھی استعمال ہوتا ہے. ہمیں اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کرنا، ہمیں یہی ایک لفظ ملا تھا، ہم بیچ میں دل بنا کے اللہ کے نبی کے نام لکھ کے محبت رسول ظاہر کر رہے ہیں. اور پھر کیا کیا ہوا ہمارے اسی صوبے کے اندر، آپ دیکھیے حالات پر آپ کی نظر ہے، واقعات پر آپ کی نظر ہے، آپ دیکھیے. بس ہم یہ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں، نبی کی محبت دکھائی نہیں جاتی. صحابہ کرام نے نبی کی محبت سڑکوں پہ نکل کے نہیں دکھائی تھی. ہاں ضرورت پڑی تو صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوا دی نبی کے لیے، ضرورت پڑی اپنا گھر چھوڑ دیا، ضرورت پڑی اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اور ضرورت پڑی تو اپنی خواہشات، اپنی اچھاؤں، اپنی ڈیزائرز کو قربان کر دیا. یہ ہے محبت رسول. ہمیں تو رسول سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے. ہم تو نبی کی سنت کو پورا کرنے کے لیے اپنی نیند قربان کرنے کو تیار نہیں، اپنا آرام قربان کرنے کو تیار نہیں. ہم تو اپنے چہرے کو نبی کے چہرے جیسا بنانے کو تیار نہیں، اپنی کمائی کو نبی کی سنت کے مطابق بنانے کو تیار نہیں، اپنی زندگی کو نبی کے طریقے کے مطابق بنانے کو تیار نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے وہ نبی تمہارے پاس آئے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف میرے نبی کو برداشت نہیں ہے. نبی کو مسواک سے بڑا پیار تھا، اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے نبی نے مسواک کی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر آئے، ان کے ہاتھوں میں مسواک تھی، نبی نے دیکھا، اشارہ کیا حضرت عائشہ کو. حضرت عائشہ نے کہا مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ کہا. حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لی، اپنے دانتوں سے نرم کیا. اللہ اکبر. یہ وہ عائشہ ہیں، یہ وہ ہماری ماں ہیں جو آخری وقت میں اپنے منہ میں مسواک کو، دانتوں کو نرم کرتی ہیں، اور وہ مسواک اللہ کے نبی کرتے ہیں. جن کا لعاب نبی کے لعاب سے آخری وقت میں مل جائیں، تم انہیں نبی کا دشمن قرار دو، تم انہیں نبی کا مخالف قرار دو، تم انہیں اہل بیت کا دشمن قرار دو. اس سے بڑی بد نصیبی تمہاری کیا ہو؟ اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ کوئی اگر حضرت عائشہ کو نہیں مانتا ہے نہ مانے. عائشہ مومنوں کی ماں ہے، جو ان کو ماں نہیں مانتا ہے وہ مومن نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. یہی فتویٰ ہے، یہی ہمارا موقف ہے، یہ ہمارا اسٹینڈ ہے. آخری وقت میں حضرت عائشہ نے مسواک کرایا تھا اللہ کے نبی کو. اتنی محبت تھی مسواک سے اللہ کے نبی کو، مگر کیا فرمایا آپ نے؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. اگر میں اپنی امت کے لیے پریشانی نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے ٹائم مسواک کا حکم قرار دے دیتا، مسواک کو ضروری کر دیتا. امت پریشانی میں پڑ جاتی ہے. بھائی پہلے کے زمانے میں مسواک بڑی آسانی سے مل جاتی تھی، آج بڑے بڑے شہروں میں سب کے پاس مسواک ہونا بہت آسان نہیں ہے. اللہ کے نبی کی سوچ دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے. کہا کہ میری امت پریشانی، اگر میں کمپلسری کر دوں گا تو میری امت کو پریشانی ہو جائے گی. وہ نبی اتنا ہمارا خیال رکھتے تھے. عشاء کی نماز اللہ کے نبی نے کسی دن بہت دیر میں پڑھائی، بہت لیٹ پڑھائی آپ نے، اور پڑھانے کے بعد آپ نے کہا کہ یہی افضل وقت ہے عشاء کی نماز کا، میں یہی وقت پڑھانا چاہتا ہوں. مگر ہر طریقے کے لوگ ہیں سماج میں، محنت مزدوری کرنے والے لوگ بھی ہیں، تھکے ہارے کام کر کے آئے ہیں، سو جائیں گے وہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر. ان کے آرام کا خیال کرتے ہوئے، ان کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے میں پہلے ہی پڑھا دیتا ہوں، ورنہ بہترین وقت عشاء کی نماز کا یہ ہے. اتنا خیال کرتے تھے اللہ کے نبی. نماز پڑھاتے تھے آپ، عورتیں بھی آتی تھی آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، بچوں کو لے کے آتی تھیں، بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تھے اللہ کے نبی، نماز کو مختصر کر دیتے تھے، سورتیں چھوٹی چھوٹی پڑھا دیتے تھے، دعائیں جلدی جلدی پڑھ لیتے، جلدی سلام پھیر لیتے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ نے چھوٹی نماز پڑھائی؟ کہا کہ اتجوز صلاتی حینما اسمع بکاء الصبی، میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز کو چھوٹی کر دیتا ہوں. کبھی امت کے خیال سے آپ نے نماز کو چھوٹی بھی کیا ہے، اور کبھی آپ کے کندھے پہ حضرت حسن چڑھے ہوئے ہیں اور آپ سجدے میں ہیں، اور وہ پیارا نواسا آپ کے کندھے پہ سوار ہے، تو نواسے کو تکلیف نہ ہو، اس بچے کو تکلیف نہ ہو، آپ نے لمبا سجدہ بھی کیا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف میرے نبی کو گوارا نہیں ہے. اس نبی نے راتوں کو رو رو کے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ مائدہ کی یہ آیت آپ پڑھتے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے دے تو
تیرے بندے ہیں, اور اگر تو معاف کر دے تو اے اللہ تو طاقت والا, حکمت والا ہے, تیرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. سورہ مائدہ کی آیت پر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ ابراہیم کی آیتیں پڑھی. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں, فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے اللہ جو میری پیروی کرے وہ میرا امتی ہے, اور جو میری نافرمانی کرے تو غفور الرحیم ہے, تو معاف کر دینا. اللہ کے پیارے نبی نے دیکھا, عیسیٰ نے اپنی قوم کے لیے دعا مانگ لی, ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی. امت محمدیہ کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا؟ نبی نے ہاتھ اٹھائے, اللہ اکبر, نبی نے ہاتھ اٹھائے, اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں مانگا. اللہم امتی, اللہم امتی, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, اور حدیث کے الفاظ ہے اللہ کو سب معلوم ہے, اللہ کو سب معلوم ہے. ہم لوگ جب دعا کرتے ہیں نا, تو جب ہم دعا میں کہتے ہیں اللہ کاروبار میں بہت پریشان ہوا ہے, اللہ کاروبار چلا دے, اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ کاروبار میں بہت پریشان ہے؟ اللہ کو سب معلوم ہے, مگر اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی فریاد میرے سامنے رکھے. اللہ تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. جیسے دنیا میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, وہ جب روتا ہے تو ماں جو ہوتی ہے وہ بے قرار ہو جاتی ہے. ماں اپنے بچے کو دودھ ضرور پلاتی ہے, مگر بچہ جب روتا ہے تب ماں کا دھیان آکرشت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال کو ہر وقت جانتا ہے, مگر جب ہم رو رو کے دعائیں کرتے ہیں, اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں, تو اللہ توجہ فرماتا ہے. نبی نے کہا کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا, جاؤ پوچھو کیا بات ہے. جبریل اسلام آئے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اے اللہ کے نبی کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں, میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا انا سنردیک فی امتک ولا نسوک, اے میرے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے, آپ کو خوش کر دیں گے, آپ پریشان نہ ہو. یہ ہے وہ نبی, عزیز علیہ ما عنتم, تمہاری تکلیف میرے نبی کو گوارا نہیں ہے. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہم اس نبی کے امتی ہیں میرے ساتھیوں. اس نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ دنیا میں اخلاق کی گواہی سب سے پہلے گھر والوں سے لی جاتی ہے. دنیا کے لیے آپ بہت اچھے ہیں, بیوی کے لیے کیسے ہیں آپ, بچوں کے لیے کیسے آپ, کیسے شوہر ہیں, کیسے باپ ہیں آپ؟ آؤ نبی کی بیویوں سے پوچھتے ہیں. نبی کی 9 بیویاں ہیں, سب ایک ساتھ رہتی ہیں, سب کے کمرے الگ الگ ہیں, لیکن سب ساتھ میں رہتی ہیں نبی کے. نبی باری باری سے اپنی بیویوں کے گھر جاتے ہیں, سفر میں لے کے جاتے ہیں, قرآن اندازی کرتے ہیں, پرچی ڈالتے ہیں, جس کے نام کی پرچی آتی ہے لے کے جاتے ہیں, سب کا حق ادا کرتے ہیں. اس کے بعد بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اے اللہ یہ میری تقسیم ہے, میں سفر میں لے جاتا ہوں تو بٹوارہ کرتا ہوں, میں نے دن بانٹ کے رکھے ہیں, لیکن محبت پر اے اللہ میرا کنٹرول نہیں ہے. اگر کسی کی محبت زیادہ ہے, کسی کی کم ہے, اے اللہ اس کی پکڑ تو مت کرنا. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی اپنے اہل بیت کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے پریوار کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا, گھر میں کیسے رہتے تھے آپ؟ حضرت عائشہ نے کہا یکون فی محنت اہلہ, اللہ کے پیارے نبی جب گھر میں ہوتے تھے اپنے گھر والوں کے گھریلو کاموں میں ان کا سپورٹ کر دیتے تھے, ان کی مدد کر دیتے. ہمارے ہاں تو صاحب مردانگی کی شان یہ ہے کہ مرد جو ہے کبھی عورت کے کسی کام میں سپورٹ نہ کرے. یہ مردانگی کے خلاف بات ہے کہ وہ اس کا کام ہے. بیچاری ہماری بیویاں جو ہوتی ہیں دنیا کی وہ ملازمات ہیں جو سال کے 360 دن کام کرتے ہیں. دنیا کی ہر نوکری میں ہفتے میں 1 دن چھٹی ہوتی ہے, سنڈے کو یا جمعہ کو. ہمارے گھروں میں کام کرنے والی, یہ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, یہ جو کام کرنے والی ہماری بیویاں ہیں یہ سال کے 360 دن کوئی چھٹی نہیں ہے. آپ کی جس دن چھٹی ہوتی ہے, عید کا دن, تہوار کا دن, اس دن ان کا کام بڑھ جاتا ہے, ان کے ذمہ زیادہ کھانا بنانا ہے, زیادہ مہمان آ رہے ہیں, زیادہ صفائی کرنی ہے. اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھو اپنے گھر والوں کے ساتھ, گھر والوں کے کام آتے تھے, ان کا سپورٹ کرتے تھے. اور یہی نہیں, اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو, اپنی فیملی کے لیے اچھا ہو. وانا خیرکم لأہلی, اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی فیملی کے لیے.
بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے آپ. 4 بیٹیاں تھیں آپ کی. بڑی بیٹی کا نام زینب تھا, ان کی شادی ابو العاص سے ہوئی. دوسری بیٹی کا نام رقیہ تھا, ان کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی. ان کا انتقال ہو گیا تو تیسری بیٹی کی پھر شادی کی حضرت عثمان سے. وہی عثمان جن پر آج کیچڑ اچھالے جاتے ہیں. اگر واقعی میں کوئی انسان غلط ہے, نبی اس کو اپنی بیٹی دیں گے, وہ بھی 2 بیٹیاں دیں گے. پوری انسانی تاریخ میں عثمان غنی اکلوتے انسان ہے جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں. نبی کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ, ان کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا. نبی سب بیٹیوں سے محبت کرتے تھے. 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں. زندگی میں کبھی بہت مصیبت آئے, بہت تکلیف آئے اور آپ کو یہ لگے کہ برداشت کے باہر ہو رہا ہے, تو اپنے نبی کی سیرت جا کے پڑھ. نبی سے زیادہ آپ نے برداشت نہیں کیا ہے. نبی نے 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا ہے. دنیا میں سب سے بھاری جنازہ اولاد کا جنازہ ہوتا ہے, جو ماں باپ کو اٹھانا پڑے. نبی نے 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا ہے. نبی کے سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے. عبداللہ بچپن میں انتقال کر گئے, قاسم بچپن میں انتقال کر گئے, ابراہیم بچپن میں انتقال کر گئے. 4 بیٹیاں ہوئی, 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں. سب سے چھوٹی بیٹی تھی حضرت فاطمہ. چھوٹی اولاد زیادہ لاڈلی ہوتی ہے. بیٹیاں ہمارے گھروں میں بھی آتی ہیں. ہم کیا سوچتے ہیں, اب تو بیٹی کی شادی کر دی. ہمارے یہاں کہاوت ہے, بیٹیاں پرایا مال ہوتی ہیں, پرائی ہوتی ہیں. سسرال چلی گئی ان کی ہو گئی. وہ جی رہی ہے کہ مر رہی ہیں, ہمیں کوئی خبر نہیں. کتنی بیٹیاں ہیں سسرال میں گھٹتی رہتی ہیں, سوچتی ہیں کہاں جاؤں, میکے جاؤں گی, کون میری خبر لینے والا ہے. ماں باپ جب تک زندہ ہیں تو بیٹیوں کی کچھ قدر ہو بھی جاتی ہے, اور کہیں خدا نخواستہ ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر بیٹیاں پھر کوئی امید نہیں رکھتی کہ ہماری مائکے میں بھی ہمارے لیے کوئی پناہ کی جگہ ہے. نبی اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے تھے. حضرت فاطمہ جب آتی تھی کبھی اپنے ابا کے گھر میں, اپنے بابا کے گھر میں, بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. ہے کوئی باپ آج جو اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑا ہو جائے؟ نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں جس کا ساری دنیا احترام کرتی ہے, وہ نبی اپنی بیٹی کا احترام کرتے تھے. اپنی بیٹی کو عزت دیتے تھے. اپنے بغل میں اپنی سیٹ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. بیٹی گھر میں آتی تھی, بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے. تو نبی ایک بہترین باپ بھی تھے, ایک بہترین شوہر بھی تھے. تو اخلاق نبی کا دیکھنا ہے تو سب سے پہلے گھر والوں سے سن لو میرے بھائیو. اخلاق میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان بہادر کتنا ہے, شجاعت اس کے اندر کتنی ہے. اللہ کے نبی بہت بہادر تھے. صحابہ کہتے کان اشجع الناس, اللہ کے نبی سب سے زیادہ بہادر تھے. ایک مرتبہ مدینے میں افواہ اڑی کہ کوئی حملہ ہوا ہے. صحابہ کرام گھبرا گئے, پتہ نہیں کس نے حملہ کیا ہے. صحابہ کہتے ہم نے باہر نکل کے دیکھا کوئی گھوڑے پر سوار ہو کے آواز کی طرف جا رہا ہے کہ کس نے حملہ کیا, کس نے حملہ کیا ہے. دیکھا کہ وہ حضرت کسی صحابی کا گھوڑا تھا وہ, اور گھوڑے پر سوار ہونے والی ہستی کون تھی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ پر حملہ ہوا ہے اور یہ دیکھنے کے لیے کس نے حملہ کیا ہے. صحابہ کرام ڈرے ہوئے ہیں, لیکن کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو نڈر ہو کے اس آواز کی طرف لپکی ہے, تو وہ رسول کی شخصیت ہے, رسول کی ہستی ہے. بدر کے میدان میں 313 کا مقابلہ 1000 سے تھا. 313 تیار تھے لڑائی کے لیے. لڑائی کے میدان کے پیچھے محمد رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. اللہم ان تہلک ھذہ الاصابۃ لن تعبد فی الارض, اے اللہ اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. جنگ احد کے میدان میں جنگ کا پاسا پلٹ گیا, مسلمان بھاگنے لگے, لیکن کوئی ہستی تھی جو میدان میں ڈٹی ہوئی تھی. حضرت علی کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں, جنگ احد میں ہم رسول اللہ کی پناہ لے لیتے تھے, اتنے بہادر تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ حنین میں دشمن نے تیر چلایا, صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے, صحابہ کرام میدان چھوڑ کے جانے لگے. اس میدان میں جب تیروں کے حملے ہو رہے تھے اور لوگ میدان چھوڑ کے جانے لگے, ایک ایسی ہستی تھی جو جنگ کے میدان میں پہاڑ کی طرح تنی ہوئی تھی, ڈٹی ہوئی تھی. وہ ہستی کون سی؟ وہ محمد رسول اللہ کی ہستی تھی. آپ میدان جنگ کے بیچ میں کھڑے تھے اور آپ کہہ رہے تھے الیک یا عباد اللہ, اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ, انا ابن عبد المطلب انا نبی اللہ کذب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, میں اللہ کا سچا نبی, میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں, میں میدان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. بہادر تھے اللہ کے نبی. شجاعت اور بہادری کی داستانیں لکھی جائیں گی تو محمد عربی کا نام بھی لکھا جائے گا. اخلاق میں ایک نمبر آتا ہے سخاوت کا. ایک انسان کے پاس مال بہت ہے,
مگر وہ ایک کہاوت ہے نا, چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے. سخاوت نہیں ہوتی انسان کے اندر. مال بہت ہے لیکن لوگ خرچ نہیں کرنا چاہتے. بھئی ایک ہوتا ہے فضول خرچی, ایک ہوتا ہے خرچ کرنے کی جگہ خرچ نہ کرے. انسان کے پاس اچھا دولت ہے, اچھا کھائے نا, اچھے مکان میں رہے نا, اچھا پہنے نا, تو بھائی کیا کرو گے؟ دولت کا اچار ڈالو گے. ایک دن مرو گے, ساری دولت تمہارے بال بچے پوتے بیٹے سب ان کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے مرنے کے تیسرے دن کے بعد چوتھے دن کام شروع, دھندا شروع, ایک سال کے بعد نام بھول جائیں گے آپ کا. ایک نسل کے بعد لوگ آپ کا نام یاد نہیں رکھیں گے. ان کے لیے آپ دولت جمع کر رہے ہیں. اپنی صحت, اپنا جسم, اپنی ذات پر کوئی خرچ نہیں. اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو وہ نعمت نظر آنی چاہیے آپ کے کپڑے پر, آپ کے کھان پان پہ. میں یہ نہیں کہتا آپ فضول خرچی کرو, مگر کنجوس بھی مت بنو. خرچ کرو میرے بھائی, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے مسجدوں میں, مدرسوں میں غریبوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو دینے کے لیے آج کروڑ پتیوں کی جیب سے 100 کی نوٹ نکلتی ہے. اللہ رحم کرے ہم پر. اپنے فضول خرچوں کے لیے, اپنے شان و شوکت دکھانے کے لیے ہم بنارس کا سب سے مہنگا لان بک کریں گے, ہم 3 طریقے کا اسٹارٹر رکھیں گے کھانے میں, ہم اپنی بیٹی کو 10-10 لاکھ کا زیور دیں گے, ہم شادی کے موقع پر جوڑے میں 25-25 جوڑا کپڑا دیں گے, بنارس کا سب سے مہنگا ساڑی اور لہنگا دیں گے. اور جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے تو صاحب ہماری جان نکلتی ہے. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میرے نبی نے کبھی لا نہیں کہا. ما قال لا, میرے نبی نے کبھی لا نہیں کہا. ایک ہی جگہ لا کہتے تھے تشہد میں, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے. اگر تشہد نہ ہوتی تو میرے نبی زندگی میں کبھی لا نہیں کہتے. میرے نبی کی زبان سے ہمیشہ نام نکلتا تھا. جو مانگتا تھا ہاں لے لو. ایک دیہاتی آیا, کہا محمد مجھے مال کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کے پاس اس وقت بکریاں بہت ساری تھیں, 2 پہاڑوں کے بیچ میں بکریاں بھری ہوئی تھی. نبی نے کہا یہ بکریاں ہیں, جتنی تجھے لے جانا ہے لے جا. دیہاتی آدمی تھا, نبی نے ساری بکریاں اس کو آزادی, جتنی بکری تجھے لینا ہے لے جا. وہ ساری بکری لے کے گیا اور اپنے گاؤں کے لوگوں سے جا کے کہا کہ اسلام لے آؤ. فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی داتا ہیں, اتنے دینے والے ہیں کہ ان کو اس بات کا بھی ڈر نہیں کہ میرے پاس کیا بچے گا. ان کو فاقے کا ڈر نہیں, ان کو اپنی ضرورت کا ڈر نہیں. وہ تو بس خرچ کرنے پہ آ جاتے, سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں. نبی کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا. 11 ربیع الاول کی تاریخ اتوار کا دن نبی نے اپنے سارے غلام آزاد کر دیے. سارے ہتھیار جو تلوار تھی, زرہ تھی, جو بھی تھی, سب مسلمانوں کو وقف کر دیا. اور 7 یا 9 دینار آپ کے گھر میں رکھے ہوئے تھے, وہ بھی آپ نے صدقہ کر دیا. نبی اپنے لیے کیا بنا کے جا رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے کمرے جس میں نبی نے زندگی گزاری. کوئی پراپرٹی تو نہیں بنائی, کوئی پلاٹ تو نہیں خرید کے رکھا اپنے بچوں کے لیے. نبی کا انتقال 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن ہوا, اور اتوار کی رات میں, انتقال کے ایک دن پہلے رات میں جو چراغ جلا ہے اس چراغ کا تیل پڑوسی سے ادھار لیا گیا ہے. تو نبی کی یہ زندگی تھی میرے ساتھیوں. نبی کا اخلاق ایسا تھا, نبی سخی تھے. اور آگے بڑھیے, اخلاق میں ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اندر برداشت کا مادہ کتنا ہے, آپ کے اندر پیشنس کتنا, آپ کے اندر حلم کتنا ہے. آپ بدتمیزی برداشت کر پائیں گے؟ ہم تو نہیں کر پاتے. کوئی ہمیں 1 سنائے گا, ہم 10 سنائیں گے. نبی کو شاعر کہا گیا, نبی کو مجنوں کہا گیا, نبی کو پاگل کہا گیا, نبی کو جھوٹا کہا گیا, مگر نبی نے سب برداشت کیا. پتھر مارے گئے, نبی نے برداشت کیا. نماز کی حالت میں گندگی لا کے گردن پہ ڈالی گئی, نبی نے برداشت کیا. شہر چھوڑنا پڑا, وطن چھوڑنا پڑا, نبی نے برداشت کیا. آپ کے چچا حمزہ کو جس نے نیزہ مار کے شہید کیا, اس کو بھی آپ نے معاف کر دیا. حلیم ایسے تھے, بردبار ایسے تھے, صبر کا مادہ اتنا تھا کہ آپ نے ایک مثال پیش کر دی صبر کی. زندگی میں جب مشکل وقت آئے, نبی کا صبر یاد کر لینا میرے ساتھیوں. نبی نے صبر کی مثال قائم کر رکھی. نبی کا بیٹا ابراہیم انتقال ہو رہا ہے, گود میں دم توڑ رہا ہے. اللہ کے نبی اپنے بیٹے کی لاش کو لیے ہوئے اور رو رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, میرا دل غمگین ہے, میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جو اللہ کو ناراض کر دے. اے ابراہیم, تیرا باپ تیرے جانے سے دکھی ہے. یہ تربیت تھی اللہ کے نبی کی, یہ اخلاق تھا اللہ کے نبی کا.
میرے پیارے ساتھیوں، اخلاق میں ایک چیز آتی ہے کہ انسان کے اندر تواضع کتنی ہے. بڑا مقام کسی کو مل جائے، انسان سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتا ہے. چند سانسوں میں غبارے پھول جاتے ہیں، ہوا میں اڑنے لگتے ہیں. انسان ترقی پانے کے بعد سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنے مشکل وقت کو بھول جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی اس دنیا کے سب سے بڑے انسان ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں. تواضع کتنی تھی. اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگوں مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھایا. انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ کہا کرو، اللہ کا رسول کہا کرو. کھانا کھانے کی باری آتی سب کے ساتھ بیٹھ جاتے، کوئی اسپیشل، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی الگ سے سیٹ نہیں، کوئی الگ سے انتظام نہیں. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی کو اگر کھانے کی دعوت ملتی، معمولی سے معمولی چیز کھانے کی دعوت ملتی، آپ دعوت قبول کر لیتے. اپنا کپڑا خود سے جھاڑ لیتے، اپنی بکری کا دودھ خود دو لیتے، اپنے کمرے میں خود کبھی جھاڑو لگا لیتے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کے گوشت کی بوٹیاں بنا لیتے، اپنے مہمان کو خود کھانا کھلا لیتے، اور موٹا روکھا کپڑا پہن لیتے، روکھا کھانا کھا لیتے. یہ نبی کی تواضع تھی. نبی کا رحم کیسا تھا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اپنوں کے لیے تو نبی رحمت تھے، اپنوں کے لیے تو سب رحمت ہوتے ہیں. مسئلہ تب مشکل ہوتا ہے جب آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہو. ہے دنیا میں کوئی مثال؟ یہاں تو صاحب سبق سکھایا جاتا ہے، ذرا سی بات ہو تو ہم تو سبق سکھاتے ہیں. نبی نے سبق نہیں سکھایا. نبی نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا ہے کہ مارا، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں. مکہ کے سارے مشرکین لائن سے کھڑے ہیں. یہ وہی مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے آپ سے بدر میں لڑائی کی، احد میں لڑائی کی، خندق میں لڑائی کی، حنین میں لڑائی کی. آج سارے سامنے کھڑے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، آپ کے صحابہ کو ستایا تھا. سب لائن سے کھڑے ہیں. نبی پوچھتے ہیں بتاؤ کیا امید ہے تم کو، کیا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ. کہتے ہیں آپ نیک انسان ہیں، نیک باپ کی اولاد ہیں، آپ سے اچھی امید ہے. کہا کہ جاؤ میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی. کیا کہا تھا؟ اذهبوا انتم الطلقاء. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے بھائیوں سے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا. نبی نے بھی وہی بات کی، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. تو نبی کی رحمت یہ تھی میرے پیارے ساتھیوں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے اخلاق میں ہمیں ایک بہت بڑی چیز یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زبان کا بیہودہ استعمال نہیں کیا. لم یکن فاحشا ولا متفحشا، زبان سے نہ تو اپنے فحش بات نکالی. آج ہماری زبانوں پہ گالیاں ہیں، ہم بڑے فخر سے تقیہ کلام کے طور پہ گالیاں استعمال کرتے ہیں، بے جان چیزوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور بڑے فخر کہتے ہیں صاحب ہم تو بنارس کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو گالی جو ہے عام طور سے دی جاتی ہے. یعنی یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ کے بنارس میں اور آپ کے علاقے میں بڑی گالی دی جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے باپ کو سن کے گالیاں دیتے ہیں، اور بعض گھروں میں دیکھا کہ لوگ بڑی خوشی سے بتا دیں میرا اتنا بڑا بچہ ہے، گالیاں دیتا ہے. بیٹے بچے آپ کے عمل کو کاپی کرتے ہیں. کبھی آپ غور کیجئے گا، آپ کا بیٹا بیڈ پر آپ کی اسٹائل میں بیٹھتا ہے، کھانا کھانے کے ٹائم آپ کی اسٹائل میں کھانا کھاتا ہے، کپڑا پہننے کے ٹائم آپ کو کاپی کرتا ہے. بیٹیاں ماں کو کاپی کرتی ہیں، بیٹے باپ کو کاپی کرتے ہیں. تو میرے بھائی اپنی زبان کی حفاظت کیجئے. نبی کی زبان بڑی صاف ستھری تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نہ تو بیہودہ بات کرتے تھے، ولا سخابا فی الاسواق، نہ بازاروں میں چلا چلا کے بات کرتے تھے، ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے. اس وقت ملک میں نفرت کا بہت ماحول پھیلایا جا رہا ہے. جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اسلام دشمن طاقتیں اس کا جشن منا رہی ہیں، اور دھیرے دھیرے ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ہم اور آپ بالکل الگ تھلگ پڑ جائیں، دوئم درجے کے ناگرک بن جائیں. یہ بہت آزمائشی گھڑی ہے، بڑی مشکل گھڑی ہے. ہمیں بہت دور اندیشی، سمجھداری سے کام لینا ہے، اور کوئی بھی قدم اٹھانے کے پہلے ہمیں اس کے انجام پر غور کر لینا ہے. سیاست چمکانے والوں کی سیاست میں نہیں آنا ہے، اپنے نام کی روٹی سیکنے والوں کے چکر میں نہیں آنا ہے.
ان کے چکر میں اپنے بچوں کا مستقبل اور اپنے بال بچوں کا مستقبل نہیں خراب کرنا ہے میرے ساتھیوں. اور بحیثیت مسلمان بھی ہمارا دین ہم سے کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. ہم اس وقت اپنی روزی روٹی کے مسائل کے لیے خود ہی پریشان ہیں. ہم اپنے بال بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں، اپنے پریوار کو اچھی صحت دیں، اپنے گھر والوں کو اچھی زندگی دیں، ہم اس کی فکر کریں. دین کے تقاضوں پر جہاں تک ہو سکتا ہے ہم عمل کریں، اور جہاں ایسی نوبت آ جائے کہ دین کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر ہم جب حالات آئیں گے تو دیکھا جائے گا. اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. اللہ ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ڈالے گا. ہماری تاریخ میں بڑے نازک نازک دور آئے ہیں. تو میرے بھائیوں، دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور ظلم و ستم کو کہیں انصاف کا نام دیا جا رہا ہے، کہیں جو ہے اس کو کوئی اور نام دیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال یہ بات یاد رکھی جائے کہ ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، اللہ کا طریقہ رہا ہے. اللہ اپنی دھرتی پر ظلم کو زیادہ لمبی مہلت نہیں دیتا ہے. لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، ہر فرعون کے بعد کسی موسیٰ کا نمبر آنے والا ہے. ہر فرعون کو ایک دن ختم ہونا، ایک دن ڈوبنا ہے. دنیا کا ہر ظالم اس بات کو یاد رکھے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے پیارے نبی کی سیرت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں نبی اکرم سے سچی محبت کرے، صرف جذباتی نہیں، صرف سڑکوں پر اترنے والی نہیں، صرف نعرہ لگانے والی نہیں، عملی محبت، پریکٹیکل محبت، نبی کی سنت پر عمل کرنے والی محبت اللہ اپنے دلوں میں ہم سب کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے نبی سے، نبی کے اہل بیت سے، نبی کے صحابہ سے، ہر اس ہستی سے جس سے نبی کا تعلق تھا، جس سے نبی کو الفت تھی، جس کو نبی سے الفت تھی، ان تمام ہستیوں سے اللہ ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے. رب العالمین ہمیں شریروں کے شر سے، فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے، فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ظالموں کے ظلم سے، جاہلوں کی جہالت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہماری روزی روٹی کے مسائل کو حل فرما دے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ پھر سے اعلان کر دیتا ہوں کہ اس سیریز